بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد كنت وقد كنت معتذرا معتذرا بتراکم العوائق بتراکم العوائق وافواج همومها وافواج همومها وتلاطم العلائق وتلاطم العلائق وامواج غمومها وامواج همومها فقرروا الالتماس فقرروا الالتماس وزادوا في الاقتباس وزادوا في الاقتباس فرقمته على ما وافق على ما وافق مسؤولهم مسؤولهم وطابق مأمولهم والمرجو من الطالبين لطريق الإرشاد والشاربين لرحيق السداد ينظروا فيه بعناية العناية والوداد ويعرضوا عن التعرض للاعتراض بالجدل والعناد وما أبرئ نفسي إن النفس وما أبرئ نفسي إن الإنسان يسابق الصحب والنسيان على أنه لا يسع المجال لتحقيق الصواب في كل باب الباب. چلو یہاں عبارت سمجھ آ گئی ہے میرے بھائی. پہلا جملہ اس کا وقد كنت معتذرا بتراکم العوائق، وہ میں نے اور قد كنت فعل ماضی معلوم، یہ استمرار کے معنی میں آتا ہے. معتذر کا معنی معذرت کرنے والا، میں مسلسل معذرت کرتا رہا. ٹھیک ہے میرے بھائی. تراکم ترک کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ترک کی جمع ہے. تراکم جمع شدن یقول رقم، رقم کی جمع. تراکم کس کی جمع ہے؟ رقم. رقم الشیء برقمہ اذا اجمعوا، جب شے کو شے میں جمع کر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقم کہتے ہیں. رقم کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی یہ جمعیت کے معنی میں ہے تراکم، رقم. ٹھیک ہے. عوائق، عائق کی جمع ہے بمعنی موانع. عائقن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، عائقن. عوائق اسی سے ہے ضوارب کے وزن پر. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو اسی سے کہا جاتا ہے عاق ہونا. عاق، کوئی بندہ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے ختم کر دے تو اس کو عاق کہا جاتا ہے. تو بمعنی موانع، بمعنی عواقع، بمعنی موانع. تراکم کا معنی یہ رقم کی جمع ہے بمعنی جمع ہونا، جمع کرنا، یہ جمع ہو جانا، بہت ساری چیزوں کا جمع ہو جانا. افواج فوج کی جمع ہے، یہ بھی جمعیت کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. کس کے معنی میں ہے؟ جمعیت کے معنی میں ہے. ظاہر بات ہے جب بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو کہا جاتا ہے فوج در فوج، گروہ در گروہ. ٹھیک ہے. ہموم ہم کی جمع ہے. ہموم کس کی جمع ہے؟ ہم کی جمع ہے. ایک ہم ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے. ایک ہم ہوتا ہے اور ایک غم ہوتا ہے. آگے آ جائے گا. الفرق بین الغموم والہموم، غم اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا غم اور ہم میں کیا فرق ہے؟ غم جو بندے کو لاحق ہوتا ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی وجہ سے لاحق ہوتا ہے غم جو ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی ہوتا اسی طرح ہے، ایک غم کی قسم ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. یعنی اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے لیکن یہ کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہوتا ہم جو ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اور غم، ایسے کوئی پوچھ لیتا ہے بھئی یہاں ہموم کا لفظ بھی آیا ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے پریشانی، اور غم آیا ہے تو غم کا معنی بھی کیا ہے؟ پریشانی ہے میرے بھائی. تو ہموم ہم کی جمع ہے بمعنی پریشانیاں. ٹھیک ہے میرے بھائی. ہاں معنی اس، ہاں معنی یہ
ہاں لوٹ رہی کس کی طرف؟ عوائق کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ موانع کی طرف لوٹ رہی ہے. جی. اور تلاطمل علائق. تلاطم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لطم. اور لطم کا معنی ہوتا ہے ملنا. لطم یلطم لطم. ٹھیک ہے میرے بھائی. علائق علاقہ کی جمع ہے بمعنی تعلق، بمعنی یا تعلق، یا علائق علق کی جمع بمعنی کسی چیز کو لٹکانا. وہ امواج غمومن. امواج موج کی جمع ہے اور موج بمعنی موج. موج بمعنی موج سمندر کی موجیں، لہریں، کسی چیز کا اپنی لہر میں آ جانا اسے موج کہتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. موج و مستی، موج و مستی کہا جاتا ہے. اور غموم غم کی جمع ہے جو کسی سبب کی وجہ سے. ٹھیک ہے میرے بھائی. وہ تو غم جو ہے وہ سبب کی، کسی سبب سے لاحق ہو تو ہوتا ہے انسان کو کہ ایسی بات یا کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے جس سے طبیعت میں اضطراب سا پیدا ہو جاتا ہے، تو غم کہتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. چلو. وقد كنت معتذرا بتراكم العواقم عوائق وافواج همومها وتلاطم العلائق وامواج غمومها. اور میں مسلسل معذرت کرتا رہا بہت سارے موانع کے جمع ہو جانے کی وجہ سے. بہت سارے موانع کے جمع ہونے کی وجہ سے. اس کام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو رکاوٹیں بن رہی تھی. بہت ساری چیزوں کے رکاوٹوں کی بننے کی وجہ سے میں بار بار معذرت کرتا رہا. وہ کہتے یا کوئی شرح لکھ دو اس کی، وہی جو یادداشت نوٹس ہیں اسے ایک کتابی شکل دے دو. میرے شاگرد کہتے رہے، میں بار بار انہیں ٹالتا رہا کہ بھئی یہ کام میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ بتراکمل عوائق، موانع کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، موانع جمع ہو جانے کی وجہ سے، بہت ساری رکاوٹوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے. وہ افواج ہمومہا، اور غموں کے ڈھیر لگ جانے کی وجہ سے، پریشانیوں کے ڈھیر لگ کے جانے کی وجہ سے. یعنی پریشانیاں یہ علماء کی وراثت ہے میرے بھائی. جو حصول علم کے میدان میں قدم رکھتے ہیں نا تو پریشانیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتے ہیں. جو عالم یہ چیلنج کرے کہ میں ہوں تو عالم لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ سمجھو کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت سے، علم سے حصہ ابھی ملا نہیں ہے. کیونکہ جب حصہ ملے گا تو لا محالہ یہ غموں کی بھی وراثت ملے گی، پریشانیوں کی بھی وراثت ملے گی. بات سمجھ آ گئی ہے نہیں میرے بھائی؟ تو فرمایا وہ افواج ہمومہا، پریشانیوں کے ڈھیر لگ جانے کی وجہ سے، پریشانیوں کے ڈھیر لگ جانے کی وجہ سے. وتلاطم العلائق، اور بہت ساری رکاوٹوں کی وجہ سے، بے شمار رکاوٹوں کی وجہ سے. امواج غمومہا، اور غموں کے جو سمندر ہیں ان کے موجیں مارنے کی وجہ سے. غموں کے جو سمندر ہیں ان کے موجیں مارنے کی وجہ سے، ان کی غموں کی سمندروں کی لہریں اتنی تھی جو مجھے ڈبا دیتی تھی. آگے بات سمجھے نہیں؟ تو میں جب اپنے غموں کو دیکھتا اور جب میں اپنے ہم پریشانیوں کو دیکھتا اور جب میں رکاوٹوں کو دیکھتا اور جب بیرونی تعلقات کو دیکھتا کہ اگر وہ نہیں کروں گا تو یہ ذریعہ معاش، تو اس کی وجہ سے میں بار بار معذرت کرتا رہا، میں بار بار معذرت کرتا رہا. یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ ایک جملہ جو ہے، یہ ایک پیرا جملہ مکمل ہو گیا میرے بھائی.